الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود پاک پڑھ لیں۔ بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا
15واں پارہ اور سورۃ بنی اسرائیل کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے۔ پچھلے بیان میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر سب سے پہلے اپنا حق بتایا، توحید کا مسئلہ بتایا اور سمجھایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا حق بتایا کہ والدین جو تمہیں اسباب کے درجے میں پالتے ہیں، تیری کمزوری اور ضعف کے دور میں تیرے اوپر رحمت اور شفقت کرتے ہیں، تجھے ہر قسم کے خطرات اور نقصانات سے بچا کر رکھتے ہیں، ان کا بھی تیرے اوپر بہت زیادہ حق ہے۔ اور ان کا حق یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آیات کے اندر دو حق بیان فرمائے، ایک اپنا حق، اور آپ جانتے ہیں اللہ کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابی کو فرماتے ہیں کہ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت آپ بتائیں۔ فرمایا اللہ کا حق جو بندوں کے اوپر ادا کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ بنائے، معبود نہ بنائے، عبادت نہ کریں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے سوال فرمایا کہ کیا تو یہ جانتا ہے کہ اللہ کے اوپر بندوں کا کیا حق ہے جو اللہ کے ذمے ادا کرنا ضروری ہے؟ صحابی رسول حیران ہوئے کہ اللہ کے ذمے حق، یہ کیسی بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے انداز میں فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا یہ حق ادا کرتا ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا،
یعنی اس کی توحید پہ پکا اور مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے ذمے یہ حق ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو یہ حق ہیں بندوں کے اور اللہ کے۔ بندوں میں سے آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو رکھا۔ کیوں؟ آپ دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام انسانوں میں سے جن انسانوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا وہ کون ہیں جی؟ ہمارے والدین ہیں۔ حتیٰ کہ پیٹ میں اٹھایا، خود تکلیفیں برداشت کی، بڑے بڑے مصائب برداشت کیے اور بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھایا پیٹ میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور پھر ماں نے اس کو جنا ایک بہت بڑی تکلیف کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھتے ہیں وہ بچہ کس طرح گندگی میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، وہی ماں اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، وہ نجس ہو جاتا ہے، پیشاب پاخانہ کرتا ہے، ماں اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کرتی ہے، اس کے جناب منہ میں لقمے بنا بنا کر ڈالتی ہے، خود کھائے نہ کھائے بچوں کی فکر کرتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا احسان نہیں ہے والدین کا ہمارے اوپر؟ خود دوائی لیں یا نہ لیں، بچے کی دوائی لازماً لیں گے۔ یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک دفعہ ایک مانگنے والی عورت آئی، جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہیں مانگنے والی، فقیر عورت، غریب عورت۔ اس کے ساتھ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ وہ جب آئی نا تو وہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جی مجھے کچھ دو، جی میں غریب ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے اس بندی کا چہرہ دیکھ کر بڑا ترس آیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کتنے دن سے اللہ کی اس بندی نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس طرح اس کے چہرے سے بھوک اور افلاس ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر میرا بھی ایسا ہی تھا جہاں افلاس کے ڈیرے رہتے تھے۔ میں اندر گئی، تلاش کیا، مجھے صرف 3 کھجوریں ملی۔ حضرت عائشہ کے گھر میں کھانے کی چیز کتنی تھی جی؟ 3 کھجوریں۔ فرماتی ہیں میں نے وہی اٹھا لی اور میں نے اس عورت کو دے دی۔ جب اس کو دے دی نا 3 کھجوریں، اس کی بیٹیاں اس کی طرف دیکھنے لگیں اور مانگنے لگیں اس طرح۔ اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، وہ فٹافٹ کھانے لگی۔ اور تیسری کھجور یہ عورت خود کھانے لگی۔ جب کھانے لگی تو ان بیٹیوں نے پھر مانگی، اپنی کھجور انہوں نے کھا لی جلدی جلدی، یہ ابھی توڑ ہی رہی تھی، انہوں نے مانگی، اس نے آدھی آدھی کر کے وہ دونوں کو دے دی اور خود کچھ بھی نہیں کھایا اور چلی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے دل پر اس حالت کی بڑی ضرب لگی اور بڑا اثر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ آج یہ ہوا وہ ہوا۔ اس عورت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ اولاد کا ہونا ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ من ابتلی فی ہذہ البنات،
جس بندے کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو کھلائے، ان کی شادی کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان لہو سترم من النار، اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تو یہ اولاد کی پرورش، آپ خود اولاد والے ہیں، خود جانتے ہیں کہ کس طرح کی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں، اگر وہ کمزور ہو جائیں تو ان کے آگے سے اف بھی نہیں کرنی، ان کو ہوں بھی نہیں کرنی، ان کو جواب بھی نہیں دینا، ان کا دل نہیں دکھانا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے تیرے ساتھ کتنی محبت کا سلوک کیا ہے اور کس طرح کیا ہے۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے سامنے عاجز، مسکین، نمانہ بن کے رہنا ہے، آکڑ شاکڑ نہیں دکھانی، اور مسکین بن کے، عاجز بن کے، غلام اور نوکر بن کے رہنا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ کام کرنے ہیں، اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کر، اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرتا رہے ان کے لیے، اللہ تیری دعاؤں کو قبول کر کے ان کی مغفرت فرما دے گا۔ تو ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے کیا کی جائے؟ دعا کی جائے۔ انہوں نے کوئی اچھائی جاری کی ہے، اس کو جاری رکھا جائے۔ انہوں نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا ہے، اسے جناب آگے چلایا جائے۔ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، تب ہم والدین کے فرما بردار شمار ہو۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ والدین کی قبر پکی کرا دو، ان کے اوپر مزار بنا دو، ہم نے بڑا حق ادا کر دیا ہے جی، 40واں کل وغیرہ کر کے لوگوں کو کھلا دو، ہم نے بڑا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے بھائی اصل حق یہ ہے کہ ان کا کہنا مانے اور اللہ سے ان کے حق میں دعا مانگے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ساری باتیں کر کے اللہ تبارک و تعالی ایک اور بات ارشاد فرماتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اندر سے تو تابع دار نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو جناب مروب کرنے کے لیے، دیکھو جی میں ماں کی کتنی خدمت کر رہا ہوں، میں باپ کی کتنی خدمت کر رہا ہوں، لوگ دیکھیں گے کہیں گے واہ جی واہ بڑی خدمت کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے حالات ایسے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں ماں باپ کو مارتے بھی ہیں، اور جب کوئی بندہ سامنے آ جائے پھر جناب بڑی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، میں اللہ تیرے ظاہری کردار کو نہیں دیکھتا، میں تیرے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہوں۔ اگر دل کے اندر احترام ہے اور اس احترام کی بنیاد پر تو نے ان کی خدمت کی ہے تو میں تیرے دل کی کیفیت کو جانتا ہوں۔ اور اگر دل کے اندر اکرام نہیں ہے، صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے، آس پاس یا پڑوس کو جتانے کے لیے تو ان کی آؤ بھگت کر رہا ہے، تو پھر بھی اللہ جانتا ہے، بالکل اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تمہارے دل کے اندر نیت درست ہے، نیت
درست ہے تو اللہ یقیناً تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اچھا نیت درست ہے، اور اگر جناب کوئی گستاخی کسی ٹائم ہو بھی گئی، نیت درست ہے، اندر ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف بھی کر دے گا۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، یہ اللہ نے دو حق بتائے، ایک اپنا اور ایک والدین کا۔ اس کا کس لیے جی؟ اس لیے کہ حقیقی رب کون ہے؟ ہمارا پالنے والا، حقیقی پالنے والا، ما فوق الاسباب پالنے والا کون ہے؟ اور ما تحت الاسباب، دنیاوی اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے ہمیں پالنے والے کون ہیں؟ والدین۔ اللہ نے اس لیے ان کا بھی حق بتایا۔ اور اگلی بات، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اے انسان، آتِ ذَا الْقُرْبَى، رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ یہ جو رشتہ دار ہیں سارے کے سارے قرابت دار ہیں، رحمی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنی ہے جی؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی دا معنی پتہ نہیں، یعنی رحمی جو رشتہ داری ہے، خونی رشتہ داری ہے، اس کو اچھے طریقے سے نبھانا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ تو فرمایا جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، اگر ان کو ضرورت ہے مال کی ان کو مال دینا چاہیے رشتہ داروں کو، اور ویسے ان کے ساتھ اچھا سلوک، اخلاقی اعتبار سے اچھے اخلاق ان کے ساتھ برتنے چاہیے۔ اچھا جی، اللہ کو پتہ تھا نا کہ یہ ٹائم آنا ہے۔ ویسے عام آدمی تو سمجھتا ہے یار رشتہ دار تو رشتہ دار ہے، اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو پتہ تھا ایک ٹائم آنا ہے، انہوں نے رشتہ داروں کو پیچھے کرنا ہے اور غیروں کو آگے کرنا ہے۔ جناب سگے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ بول چال کوئی نہیں، اور جناب النگے تلنگے ان کو اپنا بھائی بنائے ہوئے۔ یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ بندہ اقصیٰ والدیہ و ادنیٰ صدیقہ، بندہ والدین کو دور رکھے گا اور دوستوں کو اپنے قریب رکھے گا۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری اولاد کے جو دوست ہیں، کیا ہماری اتنی ویلیو ہے جی جتنی دوستوں کی ہے؟ تو یہ قیامت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنا، اور اگر ان کا کوئی حق میرے ذمے ہے تو وہ ادا کرنا۔ حتیٰ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ اتنا غریب ہے یا اتنا اپاہج ہے، معذور ہے، نابینا ہے، وہ کوئی کام کر نہیں سکتا، کما نہیں سکتا، تو اس کو روٹی دینا میری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ جو ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، جتنے قریبی ہوں گے ان پہ واجب ہوگا۔ بھائی اگر معذور ہے، کما نہیں سکتا، ایسی صورتحال ہے تو اس کو کم از کم روٹی پانی دینا دوسرے بھائی کا حق ہے، واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ تو اس لیے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ والمسکین، مسکین آدمی، فقیر آدمی، عام غریب آدمی، ایک ہوتا ہے مسکین، ایک ہوتا ہے فقیر۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہو، چلو جی آج کا ہے آٹا دانا تو چلو ٹھیک ہے جی، یہ فقیر ہے۔ اور ایک مسکین ہوتا ہے جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل جناب فارغ ہے۔ تو اللہ تبارک کا یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، فقیر اور مسکین۔ فرمایا مسکینوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کے اوپر خرچ کرنا،
غریبوں کے اوپر خرچ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی تیرے اوپر لازم ہے۔ فرمایا وابن السبیل، اسی طرح مسافر آدمی وابن السبیل ادھر لفظی میں نے راستے دا پتر، راستے دا بھی کوئی پتر ہوتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ راستے دے پتر تو مراد ہے جیڑا راستے تے چلن والا، راستے تے چلن والے تو مراد ہے مسافر، جو مسافر ہو۔ تو مسافر اس زمانے میں ہوتے تھے، فلاں جگہ سے سفر کیا، فلاں جگہ جانا ہے، رستے میں خرچہ ختم ہو گیا اور پریشان ہے، سواری مر گئی، یہ ہو گیا، پرابلم بڑی بڑی پیدا ہوتی تھی۔ تو مسافروں پر خرچ کرنا بھی کیا ہے جی؟ نیکی ہے۔ مسافر چاہے اپنے گھر میں امیر بھی ہے لیکن سفر کی حالت میں وہ غریب ہو گیا ہے تو اس کے زکوٰۃ دینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی لاکھوں کا مالک ہے، وہ جناب فیصل آباد چلا گیا، لاہور چلا گیا، وہاں اس کی جیب کٹ گئی، کچھ بھی پاس نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے۔ اب جناب والا وہاں اول تو وہ تلاش کرے گا، کوئی دوست احباب آج کل تو ہوتے ہیں، یا ٹیلی فون کرے گا یا ATM کارڈ نکالے گا۔ اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر سکے تو پھر اس آدمی کو زکوٰۃ لینا درست ہے۔ حالانکہ گھر میں کتنا ہے جی؟ لاکھوں کا مالک ہے، تو وہ لوگوں سے صدقہ لے سکتا ہے اور لوگوں کو اس کو دینا چاہیے۔ لیکن آج کل عموماً اس قسم کی حالت نہیں ہوتی۔ بہرحال جو بندہ مسافر ہو، مسافر کا بھی ایک حق ہے اور اس کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگلا حکم وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، وَلَا تُبَذِّرْ، یہ منع آ گئی ہے، منع۔ پہلے تھا حکم، یہ کرو کرو کرو، اب یہ حکم آ گیا نہ کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی ہرگز نہ کرو۔ فضول خرچی کریں گے تو کیا ہوگا جناب؟ ہمارے اپنے اوپر مصیبت آئے گی، ہم خود تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ عربی زبان کے اندر دو لفظ ہیں، سمجھ لیں۔ ایک ہے اسراف، کیا ہے جی؟ اسراف۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، کلو کھاؤ، واشربو پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اسراف نہ کرو۔ ایک ہے تبذیر، فضول خرچی نہ کرو۔ دونوں میں علماء نے فرق بتایا ہے۔ اسراف تو یہ ہے کہ جناب موقع ٹھیک ہے، جہاں خرچ کرنا ہے وہ جگہ ٹھیک ہے، درست ہے، وہاں مجھے خرچ کرنا چاہیے۔ میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، میں نے کھانا پکانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، درست جگہ کرنا چاہیے خرچہ۔ لیکن وہاں حد سے زیادہ خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ تے پیو تے ونجاؤ نہیں، ہاں کھانے پینے تے کوئی پابندی نہیں۔ میں طالب علم ناداں جتنا مرضی کھاؤ پیو، یہ پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو ضائع مت کرو، ونجاؤ نہیں، جتنا لوڑے اتنا پکاؤ تے اتنا کھاؤ۔ اور تبذیر کیا ہوتی ہے جی؟ کہ جگہ ہی غلط ہے، جگہ ہی غلط ہے اور اس پہ پیسہ خرچ کرنا۔ اچھا شادی کا ولیمہ کیا، جگہ درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے۔ اور شادی کے اوپر جناب کنجر نچوانے، مہندی لے جانی، یہ جگہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہاں خرچ کرنا، یہ 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ تبذیر ہے۔ موقع درست نہیں ہے، جگہ درست نہیں ہے، شریعت کے حکم کے مطابق درست نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو، غلط کاموں کے اوپر خرچ نہ کرو، گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کرو۔
نہ یہ مہندی لے جانا اور یہ ساری چکر ساری کارروائیاں کرنیاں، یہ درست کام ہے یا غلط کام ہے؟ اچھا جی غلط ہے۔ اور یہ کل پڑھانا یہ تو بڑی نیکی کا کام ہے جی، مسجد میں کل ہوتا ہے باقاعدہ، اور یہ 40واں کرنا اور یہ 10واں اور 20واں کرنا اور یہ میلاد النبی کے جلوس نکالنا، یہ تو بڑے اچھے کام ہیں، یہاں تو جتنا مرضی خرچ کرو جناب۔ اور نہیں، یہ سارے غلط کام ہیں، اور غلط کام کے اوپر جو خرچ کیا گیا وہ کیا ہے؟ تبذیر ہے، بدعات کے اوپر خرچ کرنا، شرک کے اوپر خرچ کرنا۔ نہ یہ سارے بھیڑے کام میں مہندیاں نکالنا تے کنجر نچاونے تے بدعات کرنا بھیڑا کام کوئی نہیں، یہ اس سے بھی بھیڑا ہے۔ یہ سمجھیں بات، ہم سمجھتے ہیں یہ تو جناب ہم اچھا کام کر رہے ہیں، یہ تو برائی نہیں ہے، نہیں۔ اس لیے میرے بھائی فضول خرچی کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور بے جا خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے جی؟ گناہ ہے۔ اور جتنا گناہ بڑا ہوگا، جتنا نہ پیو دی قبر پکی بنوا دے وہاں خرچہ میرا ہو سی کہ کوئی نہ ہو سی، یہ ان فضول ہے کہ جناب کو ضرورت دی گل ہے جی، فضول ہے۔ بزرگاں دا عرس لوا دے ہو جناب، یہ فضول ہے یا کوئی شریعت کا حکم ہے؟ اس طرح آپ سوچیں نا، اگر اس طرح تو کتنے ایسے کام ہیں جو ہم دنیا داری کی ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ان کاموں کا ہمیں کوئی فائدہ اور ثواب نہیں ملتا، الٹا گناہ ملتا ہے۔ اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا کیا ہے جی؟ گناہ ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، ہاں جی اس طرح خرچ نہ کرو، غلط کاموں کے اوپر خرچ نہ کرو۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، اصل جگہ پہ خرچ نہ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کے تو خرچ کرنا ہے صحیح طریقے پر۔ کس طریقے پر جی؟ شیطان کو اللہ نے عقل دی تھی یا نہیں دی تھی؟ اس نے عقل کو خرچ کیا اچائی پہ یا برائی پہ؟ اس نے عقل کو خرچ کیا برائی پہ، ہم نے مال خرچ کیا برائی پہ، تو شیطان کے بھائی بن گئے یا نہ بن گئے؟ اس نے بھی جناب غلط رستہ اختیار کیا، ہم نے بھی کیا۔ ہاں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے، بے جا خرچ کرنے والے یہ جناب شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ شیطان کیا ہے جی؟ نہ یہ ناشکری نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے ہم اس مال کو جائز کی بجائے ناجائز جگہ پہ خرچ کریں، کیا یہ اللہ کی ناشکری نہیں ہے؟ ناشکری دا کیا مطلب ہے جی؟ ناشکری ہے جڑا سی آدھے نا شکر کر، شکر دا مطلب کیا ہے یہ سمجھیں۔ شکر کا مطلب ہے کہ جس نے نعمت دی ہے، اور کس نے دی ہے؟ اس کے بارے میں دل میں اچھا عقیدہ رکھے، دل میں اچھا عقیدہ رکھے، یا اللہ میرا اللہ تو کتنا اچھا ہے، تو نے یہ دیا وہ دیا، اچھے خیالات رکھے۔ کہاں جی؟ دل میں۔ اگلی بات، یہ شکر کے 3 درجے ہیں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کا کہنا مانے، اس کا کہنا مانے، زبان سے اس کی تعریف کرے، ہاتھوں پاؤں سے اس کا کہنا مانے، یہ بھی کیا ہے جی؟ شکر کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ جو اب بیان ہو رہا ہے، جس نے نعمت دی ہے اس کی نعمت کا استعمال درست کرے۔ اگر استعمال غلط کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے جی؟ ناشکری کر رہا ہے، ناراضگی ہو رہی ہے جناب۔ تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی ناراضگی کے کاموں پہ خرچ کرنا یہ کیا ہے جی؟ نہ میں آپ کو یہ رومال دوں، بھائی یہ رومال ہے، ہدیہ لے لے، تحفہ لے لے، اور آپ اس رومال کو جناب جوتے پوچھنے کے لیے جناب شروع کر دیں۔ جب اس سے جوتی صاف کریں گے تو مجھے افسوس لگے گا یا نہیں لگے گا؟ میں راضی ہوں گا، میں خوش ہوں گا۔ یہی بات ہے، اللہ نے جو نعمت دی ہے جب ہم اس کی نعمت کو غلط یوز کرتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ ناشکری ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا،
شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اساں سمجھو یا بھائی شکر اے وے جی این آگ چھوڑو شکر ہے شکر ہے شکر ہے، بس شکر ہو گیا، یہ شکر نہیں ہے۔ دل میں اچھے خیالات رکھنا، اعضاء سے اس دینے والے کے کہنے ماننا، اعمال درست کرنا، اور جناب اس نعمت کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا، یہ کیا ہے جی؟ شکر ہے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام گھر سے نکلے دوپہر کے ٹائم، گرمی ہے، 12 بجے کا وقت ہے، شدید گرمی۔ عرب دی جڑی گرمی ہے نا وہ بھی سخت ہوندی ہے ساڈی اس گرمی نالوں۔ کوئی اللہ تعالیٰ دی ایوے دن ہو پے جڑا بندہ حج عمرے تے ویندا او دا رنگ کالا ہو ویندا۔ یہ رنگ کالا کیوں ہو ویندا؟ وہ جناب وہ ایک بندے آ کیا رنگ کالا ہو گیا جی، فلانا حج تے گیا عمرے تے گیا۔ میں کہ انہوں کے جواب دیواں؟ انہوں بھائی کملا انہوں بھائی رنگ کالا ہو گیا تے کی ہویا؟ اس سمجھ گیا بھائی یہ حج تے گیا تے ادھر چہرہ نورو نور ہونا چاہیے تے جناب والا مطلب یہ تو جناب دا حج قبول ہی کوئی نہیں، جڑا کالا ہو گیا وہ قبول ہی کوئی۔ میں آخیا اللہ دیا بندیا خانہ کعبہ کالا نہیں، کالا غلاف نہیں، ادا رنگ ادھر تے چڑھ گیا۔ سبحان اللہ، ود کوئی نہ کوئی مطلب مار دیتی جناب جاہلن سمجھانے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ بڑی سخت گرمی میں حضور نکلے، ادھر سے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، ادھر سے حضرت عمر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما اخرجکما من بیوتکما، او بھائی یہ 12 بجے دے ٹائم ہے، اتنی سخت گرمی ہے، ساری دنیا قیلولہ کر رہی ہے، آرام نال سو رہی ہے، تسی کیوں اس ٹائم نکلے ہو؟ انہاں کیا اللہ دے نبی تے تسی کیوں نکلے ہو؟ تسی بھی تے گھروں باہر نکل کے گلی چائے ودے ہو۔ حضور نے فرمایا میں تے اس واسطے نکلیاں بھائی 3 دن تو میں کھانا نہیں کھادا تے بھوک تے تکلیف تے پریشانی میرے کولو اندر بیٹھا نہیں گیا، میں باہر ذرا نکلیاں بھون جمن کان دے خیال کدائیں ہور دے لگے تے انہاں دوواں جنے آکھیا بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی گل پوچھ دیو تو نکلے اسی بھی اس سے مجبوری دیتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں یہ حالت تھی، کدی ساڑی یہ حالت ہوئی؟ اسی تو الٹا گھروں نکل دیاں بھائی بالا کھا بیٹھا تے ہون تھوڑا جہا ٹور پھر آواں جے واک کر آواں جے ایک ہو ونجے ہضم ہو ونجے۔ ایک بندے نو آکھیا بھائی بسم اللہ پڑھ کے کھادا کر، اکھے جی کیوں؟ جانے بسم اللہ اس واسطے پڑھنی ہے جے تھوڑا کھاون نال تو رج ونے۔ ہو سا کیا بات بسم اللہ دا کیا فائدہ؟ یہ تھوڑا کھاون نال میں رج ون جا، میں تا کھانا چاہنا زیادہ بغیر بسم اللہ دے۔ عجیب حالت ہے جناب۔ بہرحال مسئلہ یہ ہوا جی، تینوں حضرات چلتے چلاتے ایک باغ میں پہنچے۔ باغ تھا کسی انصاری کا، اور وہ جناب انصاری آگے سے آ گیا، یعنی مہمان بن گئے، اس کے آ گیا۔ اس نے کہا حضرت آئیں تشریف رکھیں بیٹھیں۔ بہرحال اس نے کچھ کھجوریں اٹھائیں، ٹھنڈا پانی لے کر آیا، اور جناب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا۔ کچھ کھجوراں کچیاں تے پکیاں تے ڈوکے تے اس قسم دا اے عرب والے سارے کھاندے، ہن بھی کچی کھجور تے وکدی او جناب کھاندے چتر چتر کر کے، او جناب نمکین کر کے کھاندے تے کھجوراں کئیاں قسم دیاں، کچھ پک گئیاں، کچھ کچیاں ہوئیاں، کچھ ڈوکے ہوئے، کچھ جناب وہ جڑی ڈونا پنڈ سدے دے کچھ انج دی ہوئی۔ بہرحال وہ رلیاں ملیاں کھجوراں اس نے رکھیاں، اور نال ٹھنڈا پانی کوئے دا لے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھا دیاں کھجوراں، انہاں بھی کھا دیاں تے حضور نے فرمایا رطب و بسر و تمر، دیکھو اللہ نے ہمیں کچی کھجوریں بھی کھلائی ہیں، پکی بھی کھلائی ہیں، اور جناب یہ بھی پانی بھی پلایا ہے، وماء باردا، ٹھنڈا پانی بھی پلایا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت عمر نو جو چڑی کاوڑ، انہاں او کھجور دی لے کے نہ ٹانی ہینج کر کے جناب زور دا ماری، انہاں کہ یا رسول اللہ 3 دھیاڑے دے بھکھے ہاں تے ہن جناب والا اے ملیاں کھجوراں 4 تے تسی پیا دیو با اللہ دا شکر ادا کرو جی، اللہ پوچھنا ہے تواڈے کولوں اس نعمت دے بارے ہن بھی اللہ پوچھنا ہے۔ 3 دن تو بعد اے نعمتاں ملیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عمر یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ،
کل قیامت والے دن اللہ اس نعمت کا بھی سوال کرے گا۔ اب نعمتوں کا سوال اللہ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اس کا علاج کیا ہے جی؟ شکر کرے، شکر ادا کرے۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا جناب جدے ہاتھ کوئی نہیں، ہاتھ کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، منہ چو گنگا ہے، اکھاں چو انا ہے، کنا چو ڈورا ہے۔ ہن اندازہ لگاؤ بوٹ دا بوٹ جناب انج وہ بندہ حضرت عمر نو کسے بندے آکھیا بھائی حضرت جی اے نو اللہ تعالیٰ اتنی تکلیفاں رکھیا تے کیا ادے کولو بھی قیامت والے دیہڑے اللہ سوال کرے سی کسے نعمت دا؟ اے حضرت عمر کولو پوچھیا بھائی ادے کولو بھی کسے نعمت دا سوال ہو سی؟ ہر لحاظ نال ککھ بھی نہیں جناب، کھا نہیں سکتا، پیشاب نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پیشاب کر لیندا ہے؟ آ ویندی سی؟ انہاں کہا جی او تا آ ویندی سی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، نہ یہ نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر بند ہو جائے تو پھر دیکھو، پھر حالت دیکھو جناب، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگلا حکم وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ فرمایا کسی وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہوتا، یعنی فقیر آگے ریئلی او فقیر ہے۔ آج کل اے مسئلہ نے اے جڑے منگن والے ودے نے نا اے اس درجے تک گل پہنچ چکی ہے جے متو انعام دیون نال الٹا گناہگار ہوئی۔ یہ سمجھو بات کو جناب، اس لیے دینے میں یہ تو جناب نشئی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، مانگ مانگ کر کروڑوں روپوں کے مالک ہیں۔ ان کی جھگیوں میں جائیں، ان کے گھروں میں جائیں، اتھے جناب ایل سی ڈیاں لگیاں پئیاں، جناب سولر پلیٹاں لگیاں پئیاں، ٹی وی چلتے پہ، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو پیشہ ور ہے، اللہ پیشہ وروں سے انہاں پیشہ وراں نے جڑے صحیح حقدار ہیں نا سفید پوش بندے، انہاں بیچاریاں دا راہ بھی انہاں ظالماں نے مار چھوڑے۔ آپ گھر بیٹھے تے جنیاں نو منگن تے ٹورے ہوئے، یہ نواں طریقہ ہے۔ آپ گھر بیٹھے جناب اور جنیاں، یہ جنیاں ٹورنا بے غیرتی نہیں ہے، غیرت ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہرحال کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی غریب آ گیا، دینا چاہتا ہے بندہ، لیکن بندے کے پاس کوئی دینے کے لیے چیز نہیں ہے۔ پھر کیا ہے جی؟ پھر بندے انہوں یہ آکھنا ہے نا بھائی یار میرے کول کوئی شے نہیں تے مہربانی کر لگا مان یا وت کدے آویں، یہ آکھنا ہے نا۔ ادھے بارے اللہ فرما رہا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ پھر ان کو بڑے نرم جواب دینا ہے، بڑا نرم جواب دینا ہے، نرمی سے ان کو ٹالنا ہے، نرمی سے ان کو ٹالنا ہے کہ بھائی جی بس میں ذرا آپ حالات ٹھیک نہیں، مہربانی فرماؤ۔ اے جڑا تساں طریقہ کڈے ہویا نا ٹالن والا، یہ بڑا بہترین طریقہ ہے جناب۔ زنانی ہوے جنا ہوے بولن دی لوڑ ہی کوئی نہیں جناب۔ سلام بھی دیتا تے یہ نرمی نال اشارہ کر دیتا بھائی بی بی معاف کر، تو یہ نہیں معاف کرو اچھے الفاظ میں، جو انہوں جھڑکنا یا گالی گلوچ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جناب تمہارے پاس رقم نہیں ہے اور تم اس وقت اس کی وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہتے ہو، تو نہ بھی اچھے انداز میں قول معروف، اچھے انداز میں نہ کرو، اچھے انداز میں نہ کرو۔ تے خواہ مخواہ نہ کرنا یہ گناہ ہے، خواہ مخواہ نہ کرنا۔ نہ یہ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ یہ اللہ کا ہمارے اوپر کیا ہے جی؟ حق ہے۔ یہ میرے کول بندہ آوے زکوٰۃ لین واسطے تے پیسے میرے کول ہون تے میں انہوں آکھاں ہون نہیں کل لاویں، ہون نہیں کل لاویں، تے او بی بی کل لاوے تے میں آکھاں اج نہیں پرسوں آویں، اے میں انہوں تکلیف دے رہا یا نہ دے رہا؟ تے اے اللہ دا حق ہے، اے میں گناہگار ہو رہا، میرا وہ صدقہ ہو سکتا ہے قبول ہی نہ ہوئے۔ ہاں لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر یا اگلے بندے کو تکلیف دے کر، اگلے بندے نے تکلیف دیونا آیا ہے مولوی صاحب دے رہے تھے تو ہم کنک دساں اتھو گٹو چاہ لیا گیا ہے، یہ بھی کچھ نہ کوئی تکلیف تو اگلے نے ہوئی ہے نا، پہنچی ہے نا، وہ خرچہ ہویا ہے،
بھئی حق تیرے ذمے ہے، اللہ کا حق اے بنتا ہے اول نمبر یہ ہے کہ گٹو اٹھائے اور جناب غریبوں تک خود، اصل چیز تو یہ ہے۔ آگے پھر یہ ہمارا سلسلہ چل پڑا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ اس کو تکلیف دینے کے برابر ہے، اس کا خرچہ کروانے کے برابر ہے۔ اگر اس طرح کریں گے تو وہ پورا ثواب، یہ میں نہ آدھا بھائی ثواب نہیں ملتا، پورا ثواب نہیں ملے گا، اللہ خوش نہیں ہوگا، توڑ جا کے بندہ دیوے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جی، اگر نہ کرنی ہے تو پھر کیا کہو جی، اچھے انداز میں اس کو نہ کرو اور اس کو کہو آج میرے پاس نہیں ہے، میں پھر کبھی آنا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آپ کا مقام اونچا اور شان اونچی تھی۔ حضور کے پاس نہ ہوتا نا بعض اوقات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نو گل دے وان یار کدوں قرض پھد لیا، غریب بندہ آ گیا ہے، انج اسی کر سکتے، ساڑی تو جناب جان جاندی۔ حضرت بلال جاتے اور جناب کسی بندے سے، یہودی سے، مسلمان سے قرضہ لے کر آتے، یا رسول اللہ قرضہ لے آن، حضور اس غریب کو دے دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی تھا کہ قرض لے کر اس غریب کی مدد کر دیتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ایک یہودی کو قرض لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غریب نو دینا ہے، غریب نو تے اس یہودی دے کول گئے تو اس آکھیا بھائیا جدوں لوڑ ہوئے بے شک آ کے لے لیا کر، کوئی ٹینشن نہیں۔ حضرت بلال نے پیسے اس کو پھد لے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیے، حضور نے غریب کو دے دیے۔ کل پھر ضرورت پڑی، حضرت بلال آکھیا وہ بندہ ٹھیک ہے، اس آکھیا پھر قرضہ لے لیا، پھر قرضہ لے لیا، دیر سارا قرضہ جو ہے حضرت بلال پہ چڑھ گیا۔ اب جب جناب کچھ دن گزرے نا، اس یہودی کو شرارت سوجی، یہودی تھا، اس نے کہا اوے بلال تو میرے قرضہ لیا، تو واپس نہیں کریں دا پیا، بانگاں تو بڑیاں دینا مسیح کھلو کے وڈا تو پڑے ہویا جناب، تے میرا قرضہ واپس نہیں کریں دا، میرا قرضہ واپس کر نہیں تو کل میں تن گرفتار کر لینا، میں تن غلام بنا لینا۔ اس ٹائم یہ ہوندا ہے کہ جڑا پیسے جس لے انہوں کے بنا لو غلام۔ حضرت بلال تو ڈر گئے نہ کہ اے بے ایمان ہے جناب، اے بکواس کر رہا، یہ تو لازمن کوئی حرکت کرے سی۔ حضرت بلال نے ایک پروگرام سوچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے صلاح کیتی، بھئی یا رسول اللہ میں ایک گل سوچیے، اے اس یہودی میں نہ کیا ہے بھئی کل تک تو پیسے نہ دیتے تے میں تن نپ لینا ہے تے غلام بنا لینا تے تین میں ویچ چھوڑنا ہے اگاں۔ یا رسول اللہ میں سوچا ہے بھئی میں کدائیں نہ سمجھا، میں کدائیں نہ سمجھا، پہاڑاں دے ویچ لک ونجا، بس آپے وجہ جڑے ویلے تو ہاڑے کول کوئی پیسے شیسے آ گئے نا، وقت میں واپس آ ویسا میں روح پوش ہو گئے نا۔ ہوں گل سمجھ آئی؟ ہاں جی، میں لگ وینا اس بے ایمان میں نپ لینا تے میں نے چھوڑنا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ طریقہ درست نہیں ہے، اللہ رحمت فرمائے گا۔ حضرت بلال نے آکھا نہیں حضرت کل اس میں نپ لینا، وہ آکھا کل تے بانگ دیتی نا تے میں تیری بانگ دے وچ آ لینا، بھئی میرے قرضہ نہیں دینا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے گا، آج تا اتھے رہو۔ حضور نے فرمایا آج تا رہو۔ حضرت بلال آکھیا بھائی ٹھیک ہے جی، میں مت مسیح چی سونا، گھر وہدا ہی نہ جے گھر اس وقت کل بوہا کھڑکاونا، میں ادائیں مسیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رہے اور جناب رات گزری، اللہ کے نبی نے دعا کی اور صبح سویرے جناب سحری کے ٹائم پہ 2 اونٹ لاد کر سامان کے کوئی بندہ اللہ کے راستے میں دے گا کہ یہ جناب سامان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بتایا بلال مسجد کے باہر جاؤ نہ دیکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ 2 اونٹنیاں بیٹھی ہیں، سامان سے بھری ہوئی ہیں، کنک، کھجوراں، کشمش، چربیاں، بڑا کچھ ہے یا رسول اللہ، سامان ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سامان اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مدد فرمائی ہے، جا یہودی کو اس کا قرضہ واپس کر۔ نعرہ تکبیر! حضرت بلال گئے، یہودی حالے ستا پہ آجنا، انہاں بوہا کھڑکایا بڑی جرت نال، نہ کیا ہوئے باہر نکل اپنا قرضہ واپس لے، ٹوپا شوپا ترکڑی شرکڑی لیا، اسی قرضہ دین واسطے آئے۔ وہ حیران ہویا بھائی اس نو کدو؟ بہرحال حضرت بلال نے اس کو فارغ کر دیا، اس کا قرضہ اس کو دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سنا، اس کہ حضرت جی انہوں تے دے چھوڑیا تے باقی بڑا مال پیا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔
سارا دن حضرت بلال تقسیم کرتے رہے. شام کے وقت حضرت بلال آئے. حضور نے فرمایا دس کہ جی اے جڑا نا سارا دن خرچ کیتا ہے تے اے تھوڑا جہا کل واسطے بچایا ہے بھائی تواڈی تے میری کوئی ضرورت پوری ہو جاوے تے کل واسطے. حضور نے فرمایا نہیں بلال یہ آپ نے اچھا نہیں کیا. جملہ بولا انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا. بلال خرچ کیے جا، عرش والے سے بھوک کی توقع نہ کر، عرش والا دیتا جائے گا. تو خرچ کرتا جا، وہاں جناب اس کے دینا ہے. تے جیڑا اساں خرچ کرنا اے اسی ماں دے ڈھڈے چوں لے کے آئے ہیں. بولو دتے ہوئے دے وچوں دینا ہے. کدے وچوں جی؟ دیے ہوئے. ہمیں کس نے دیا؟ وہ ساڑھا اپنا ہے نہیں، ساڑھا اپنا تے نہیں، دیے ہوئے میں سے دینا. تو حضور نے فرمایا انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا. بلال خرچ کیے جا اور عرش والے سے غربت کی توقع نہ رکھ، وہ دیتا جائے گا تو خرچ کرتا چلا جا. حضرت بلال نے اسی ٹائم وہ بھی خرچ کر دیا. تو یہ حکم ہے ہمارے لیے، نہ کرنی ہے تو اچھے الفاظ میں، اگر دینا ہے تو اچھے انداز میں. ہاں جی ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک. اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ. یہ لفظی معنی ہے، لفظی معنی. یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا طرف گردن اپنی کے، لیکن ان وادن لفظی ترجمہ، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے لیکن بامحاورہ ترجمہ اپنی ہاتھ کو گردن کے ساتھ نہ باندھ. مطلب اے وے بھائی کنجوسی نہ کر. مطلب کیا ہے؟ کنجوسی نہ کر. اور نہ ہی اپنا ہاتھ ہینج کھول دے. مطلب کیا ہے؟ بالکل کھلا خرچ بھی نہ کر. تو آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اصول بیان فرمایا ہے ہمارے گھر کے لیے، ہماری عدالتوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، کہ انسان کو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں اقتصاد. اقتصاد لفظ سنیں، اقتصاد کا معنی ہے خرچہ اور آمدن انہاں دوہاں نو جناب رلا کے چلانا، انہاں دوہاں نو رلا کے چلانا. تو یہ قرآن نے اصول بیان فرمایا ہے ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. پھر تو پریشان ہو جائے گا، پھر خود ہی تو پریشان ہوگا، پھر دوسروں سے مانگنا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا تے اس جناب اتنا سارا سونا نا این جناب سونے دا جناب گولا جہا بنا کے حضور جنگ واسطے جہاد واسطے چندہ جمع کر رہے ہیں. اس بندے نبی پاک نو کیا کہ یا رسول اللہ قسم خدا دی میرے کول ہیس تو سوا شے کوئی نہیں، اے قبول فرماؤ. حضور نے چاہ کے وگایا. حضور نے فرمایا اس کو یہ تو سارا میں دینا پیا تے آپ کل نو تو بھیک منگنی ہے، پہلے اپنی ضرورت پوری کر، جو بچ جائے وہ اللہ کے رستے میں دینا. تو جناب بالکل ہے خرچ کر دینا، آخنا جناب ٹھیک ہے جی، تے پھر آپ کیا کر دے رہنا؟ منگدے رہنا. یہ تو غلط بات ہے نا. اپنی ضروریات بھی پوری کرے. ما آل من اقتصد، جو آدمی میانہ روی سے اے نہیں بھائی آیا ہے تے جھگیاں لے ہار جناب اج جناب پکا دیو جناب کڑائی گوشت، اج جناب پکا دیو فلانی شے تے دوے داڑے وات ہاتھ تھک گئے. جے میانہ روی نال خرچ کریے تے گزارا بہتر ہے جناب. اس لیے شریعت ہمیں کہتی ہے کہ میانہ روی اختیار کرو. خرچ کرنے میں جناب احتیاط سے کام لو، نہ تو کنجوسی کرو اور نہ ہی بالکل کھلا ہاتھ رکھو کہ سارا ختم ہو جائے اور پھر پریشان ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بی بی نے چھوڑ گلیا. بی بی مرن والی آئی، بیمار آئی، بڈھی آئی ڈاڈھی، تے اس نو سوچ آئی بھئی میں مر وینا ہے تے اگر میرا کفن جیڑا نا اللہ دے نبی دا چولا بن ونجے نا تے کیا بات ہے. انہیں اپنے بچے نے گلیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے آکھ بھائی چولا میں دیو ایک. وہ بیٹا آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرے کول تے چولا وادو کوئی نہیں، یہ ہی ہے جیڑا میں پائی بیٹھا. یہ حالت آئی نبی پاک دی. تے تواڈے ساڈے کتنے چولے ہیں جناب جی؟ سنجھان ہی کوئی نہیں جناب. اج کیڑا پاونا تے اج کیڑا پاونا. جناب وہ حضور کا ایک ہی کرتا تھا. اور حضور نے فرمایا بھائی نہیں میرے کول چولا کوئی نہیں تے ود کدی ہویا تے میں دیساں تیری اماں واسطے میرے کول ہن کوئی نہیں. وہ جناب چھوڑ واپس گیا. وہ دی اماں آکھیا بھائی نبی پاک نو آکھ جیڑا پائی بیٹھے ہو یہ دیو چا.
وہ پھر آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جیڑا چولا پائی بیٹھے ہو میری اماں پہ یادی یہ دیو، مہربانی کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتار کے دے دیتا، اور خود جناب والا بغیر کرتے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ میرے پیغمبر اتنا بھی نہ کرو، اتنا بھی نہ کرو بھائی جناب، آپ پریشان ہو جاؤ، اس واسطے میانہ روی نال خرچ کرو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، کسی کو چاہے رزق وسیع کر دے، کسی کو تھوڑا دے دے، یہ کس کی شان ہے؟ نہ اسی دیندے رویے سارے بندیاں دیاں ضرورتاں اسی پوریاں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یہ سارے کول ہوندا ہی نہیں۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کچھ میری تقسیم بھی ہے، میں کسی کو رزق وسیع دیتا ہوں اور کسی کو کم دیتا ہوں، یہ فرق میں نے خود رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے پتہ ہے میں ایس نو زیادہ دینا ہے تے اس وقت لتاں کڈھنیاں، یہ ایس نو جناب کم دینا ہے اس نے اے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کے ماتحت جس طرح چاہتا ہے وہ دے رہا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم کیا ہے جی؟ کہ کسی نے ود تے کسی نے گھٹ۔ یہ کیوں جناب؟ کہ وہ غیب جانتا ہے، وہ اگلی گل جاندا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو تقسیم کردے ہیں سارے نو برابر سارے نو، اس واسطے محاورہ بن گیا ہے، کوئی بندہ ونڈن لگے نا اے ریوڑیاں شیوڑیاں یا کوئی چیز تے ایک بڑا غلط محاورہ ہے۔ اسی آدھے ہاں جی میں ریوڑیاں ونڈن لگا، ہن خدائی تقسیم کراں یا محمدی تقسیم کراں؟ خدائی تقسیم ہے انے واہ کسی نے مٹھ بھر دے تے کسی نے 2 ریوڑیاں دے تے کسی نے 1 دے، یہ ہے خدائی تقسیم۔ تے محمدی تقسیم سارے نو برابر۔ اسی پھر آدھے نہیں جی خدائی تقسیم تو بڑی غلط ہے، ساڑھے ذہن آتا وہ تو بڑی غلط ہے، محمدی تقسیم کر۔ جدوں اسی اس طرح خدا اور محمد دا تقابل کر کے خدا نو تھوڑا جہا جناب ہور انداز وچ وکھینے ہاں، اس وقت ساڈا ایمان خارج ہو ویندا ہے، بندہ کافر ہو ویندا۔ بات تو آخنا مولوی ہوری کافر بنائی ویندے، جیڑا بندا انہوں بنائیں پے۔ خدا کی توہین ہو جائے، خدا نو تھوڑا جہا جھکا وکھا دیو، بندہ کیا ہو گیا جی؟ کافر ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ خدائی تقسیم اللہ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے تھوڑا دے، انہوں اگلے حالات دا تے نبی پاک نو بھی پتہ ہے، نبی پاک۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات کسی نے زیادہ دیندے آن تے کسی نو گھٹ دیندے آن، ہمیشہ برابر۔ وہ بھی جدو اے جنگ حنین ہوئی نا، اے جنگ حنین ہوئی، مکہ دے نال علاقہ ہے طائف دے علاقے تے بڑا مال آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اٹھ تے بکریاں تے جناب بڑا مال غنیمت جمع ہویا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ونڈیا تے ونڈن وچ، اب میری بات غور سے سننا، ونڈن وچ نا نبی پاک جڑے مکے دے بندے آن نا، اچھا پھر پچھو لے آنے گل نو، وقت بھی ہوندا پیا۔ مکے دے جڑے لوگ آن کتنے ایمان لے آیان؟ فتح مکہ دے ٹائم تے 2000، 8000 مدینے چو آیا تے 2000 اتوں نویں مسلمان ہو گئے جی، اسی ہو گیا اگے نال ٹر پے حضور دے جہاد واسطے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او غنیمت دا مال جڑا او زیادہ کین دتا؟ انہاں مکے والے نے دتا، بھئی اے ہن ٹرین تے انہاں دیو، انہاں کوئی بہوں جڑا نا ضرورت ہے، اے جی اتنے اٹھ تو لے جا۔ او جڑے مدینے والے آن نا، انہاں دے وچوں جڑے چھوڑ چھار آن نا جوان، انہاں سائیڈ تے بہ کے گل کیتی، انہاں کیا قربانیاں ساڈیاں تے مال انہاں پہ دین دے، اے انہاں نے اعتراض کیتا۔ اور ایک اور بندہ آئی، اس بھی اعتراض کیتا، اسا کہ یا رسول اللہ عدل کرو، انصاف کرو، خیال کرو۔ حضور نے فرمایا اگر میں عدل نہ کروں تو کون عدل کرے گا؟ حضور تو اپنے اللہ کے حکم سے دے رہے تھے نا۔ وہ انصار نے کہا، انصار دے چھوڑا نے آکھیا سائیڈ تے کدائی، انہاں آکھیا جی قربانیاں ساڈیاں نہ، اسی اتھوں مدینے چو ٹریاں جناب 600 میل دا سفر کیتا ہے، اتھے کیتے ہیں اج تک، تے اج جناب والا اٹھ تے بکریاں انہاں پئیاں لبدیاں نے مکے والےاں نوں۔ اور اس وقت جڑے بڑے انصار آن مدینے دے بزرگ، انہاں نے سمجھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آگے آ کے عرض کیتی۔ حضور نے انہاں ساریاں نوں بلا لیا اور اتھے حضور نے جملہ بولیا،
حضور نے فرمایا او مدینے والو میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھتا ہوں، آج میں نے ان کو مال اس لیے دیا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم کیا ہے، یہ مال دنیا کا کیا چیز ہے، یہ تو لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے، اور تمہارے دل میں یہ کیوں بات آ گئی؟ او مدینے والو، اگلا جملہ، مدینے والو اس گل تے راضی نو جے لوگ بھیڈاں بکریاں لے ونجے تے تسی اپنے شہر وچ محمد الرسول اللہ نو نال لے جاؤ، حضور تواڈے نال آسن۔ جدوں حضور نے اے جملہ بولیا انصار چیخاں نکل گئیاں رو رو کے، یا رسول اللہ رضینا، ہم راضی ہیں کہ ہماری قسمت میں کون لکھا ہے جی؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ ان چاہیے تو یہ آئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ فتح ہو گیا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، حضور آدھے ٹھیک ہے جی میرا اپنا گھر ہے میں تھا ہی راسا، چاہیے ہی نا، لیکن نبی پاک نے فرمایا نہیں، میرا مرنا بھی مدینے میں، میرا جینا بھی، فرمایا تسی محمد الرسول اللہ نو لے ونجو اپنے گھر تے لوگ بھیڈاں تے بکریاں لے ونجے، کیا اے گل درست نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔